بات. اس بندے نے مجھے کہا دادا 100 سال کا ہو کر فوت ہوا. یہ 100 سے زیادہ بتایا. میرے والد کی عمر 85 سال ہے, میری 60 تو ہوگی, ابھی تو 40 کا ہوں, بعد میں داڑھی رکھوں گا. 60 سال. میں نے کہا ایک سانس گزرے گا. نہیں سانس کا اعتبار نہیں ہے, میرے سامنے نمونہ ہے. دادا 100 سال کا ہو کر فوت ہوا. 100 کا تھا, یہ اس سے زیادہ پرانی بات ہے, کم از کم 25 سال ہو گئے. پوری بات اب ذہن میں نہیں, لیکن مجھے منظر بڑا یاد ہے. والد 85 کا, میری 60 تو ہوگی, ابھی تو بہت عمر رہتی ہے. حالانکہ حالات یہ ہیں کہ ایک سانس کا بھی اعتبار نہیں ہے. اس لیے نیت کر لو سارے ساتھی, جس طرح داڑھی منڈوانا گناہ ہے, چھوٹی کرانا بھی گناہ ہے. مشت سے چھوٹی کرانا. ایک آدمی نے قدرتی اس کی چھوٹی ہے, وہ تو قدرتی ہے نا, وہ تو گناہگار نہیں ہے. ایک مشت سے داڑھی کٹوانا بھی حرام ہے. بندہ اگر دین کی طرف لگے نا, پھر صحیح کر کے لگے. اب آپ سوچیں کہ ابھی زور کی نماز جب ہوگی تو زور سے پہلے, فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنتے ہیں, ہم 3 پڑھیں ثواب ہوگا؟ بھائی نے 3 تو ہم نے پڑھی ہیں نا, الٹا ثواب کے بجائے گناہ ہوگا. تو سنت جو ہے بندہ عمل کرے تو پورا کرے نا بھائی, ادھورا تو نہ ہو, اپنی مرضی تو نہ ہو. داڑھی ایک مشت برابر ہونی چاہیے, ایک مٹھی برابر. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. زجر پر منافقین, اللہ منافقوں کو ڈانٹ رہا ہے. شکوہ بھی ہے, اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے. اور قسمیں اٹھاتے ہیں منافق اللہ کریم کے نام کی. جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, سخت قسمیں اپنی, مضبوط قسمیں اٹھاتے ہیں. واللہ باللہ تاللہ حاشا و کلا. ہم تو ایسے فرما بردار ہیں حضرت. لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ, اگر آپ حکم دیں گے ان کو تو ضرور وہ نکلیں گے. اوپر لکھے جہاد کے لیے. سخت قسمیں اٹھاتے اللہ کریم کے نام کی. لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ, اگر آپ ان کو حکم دیں گے, لَيَخْرُجُونَ, ضرور وہ نکلیں گے جہاد کے لیے. قل, فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, لا تقسموا, نہ قسمیں اٹھاؤ. اس پر لکھ لیں بے فائدہ, نہ قسمیں اٹھاؤ بے فائدہ. یہ بالکل بے فائدہ قسمیں اٹھا رہے ہو. طاعت معروفہ. علماء کرام, طاعت معروفہ, طاعت معروفہ یہ موصوف صفت ہے, مبتدا محذوف ہے. اطاعتکم طاعت معروفہ. عبارت کیا تھی؟ اطاعتکم طاعت معروفہ. اطاعتکم طاعت معروفہ. اردو والے اردو میں لکھیں. اطاعتکم اطاعت معروفہ کا معنی تمہاری فرما برداری پہچانی ہوئی ہے. تمہاری فرما برداری, اطاعتکم طاعت معروفہ, تمہاری فرما برداری ہے پہچانی ہوئی. ہمیں پتہ ہے تم جتنے فرما بردار ہو. ہاں, آپ حکم دیں تو ہم جہاد کے لیے نکلیں گے. قسمیں نہ اٹھاؤ, تمہاری فرما برداری کا ہمیں پتہ ہے. ایک اور قول علماء کے لیے عرض کرتا ہوں. یہ تو ہم نے اطاعتکم مبتدا محذوف نکالا نا, اب اور انداز. طاعت معروفۃ مطلوبۃ. اب عبارت کیا بنے گی؟ طاعت معروفۃ مطلوبۃ. اب یہ طاعت معروفۃ یہ موصوف صفت مبتدا بن جائے گا اور مطلوبۃ خبر محذوف بن جائے گی. طاعت معروفۃ مطلوبۃ, اچھی اطاعت مطلوب ہے. قسمیں نہ اٹھاؤ, اچھی اطاعت مطلوب ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون. جملہ تعلیلیہ. قسمیں نہ اٹھاؤ کیوں؟ تمہاری اطاعت پہچانی ہوئی, ہمیں پتہ ہے تم جتنے فرما بردار ہو. کیوں؟ ان اللہ, یقین اللہ کریم خبر رکھنے والا ہے, بما تعملون, ان کاموں کی جو تم کر رہے ہو. اس کے سامنے مولانا جملہ لکھیے, اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے یہ چوری والے مجنوں ہیں. اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے یہ چوری والے مجنوں ہیں. قسمیں نہ اٹھاؤ.
قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، خلاصہ آ گیا، زبانی جمع خرچی سے کچھ نہیں بنتا، عمل کر کے دکھاؤ، قسمیں نہ اٹھاؤ، جھوٹی قسمیں، بے فائدہ قسمیں۔ قل فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اطیعوا اللہ کہا مانو اللہ کا، اور کہا مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم موڑ لو، تَتَوَلَّوْا تھا، ایک تا حذف کر دی گئی، اگر تم موڑ لو، اس کے اوپر جملہ لکھنا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر تم منہ موڑ لو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں، یہ جزا مقدر ہے ان کی۔ اگر تم موڑ لو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں، کیوں؟ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، پکی بات ہے، رسول کے ذمے ہے ما، وہ تبلیغ، ما پر تبلیغ لکھے جی۔ تم منہ موڑ لو نا، بات نہ مانو، رسول کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، کیوں؟ وجہ علت، کیوں؟ جزا مقدر کی علت، فَإِنَّمَا، رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیوں؟ بس پکی بات ہے، علیہ، پیغمبر کے ذمے ہے ما، وہ تبلیغ، حملہ جو وہ اٹھوائے گئے، پیغمبر کے ذمے وہ تبلیغ ہے جو اٹھوائے گئے وہ پوری کر چکے ہیں۔ وَعَلَيْكُمْ، اور تمہارے ذمے ہے ما، وہ اطاعت، ماں پر لکھیں اطاعت، اور تمہارے ذمہ وہ اطاعت، حملتم، جو تم اٹھوائے گئے ہو، پیغمبر کے ذمہ تبلیغ تھی وہ پوری کر چکے ہیں، تمہارے ذمہ اطاعت تھی تم نے نہیں کی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اطاعت کر لو گے تم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات مان لو گے اس کی، تَهْتَدُوا، تو سیدھی راستے پر لگ جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، فریضہ پیغمبر نہیں رسول کے ذمہ مگر پہنچا دینا صاف صاف۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، وعدہ کیا اللہ کریم نے ان سے جو ایمان لے آئے تم میں سے، جو تم میں سے مومن بن گئے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا، اور عمل کیے جنہوں نے نیک عمل، نیک کے ایمان لائے تم میں سے، لیستخلفنہم فی الارض، ضرور خلافت عطا کرے گا اللہ ان کو زمین میں۔ کمال ہے، بات کیا چل رہی تھی، مسئلہ خلافت کا شروع کر دیا۔ مولانا میں نے اس لیے سادہ معنی کیا ہے تاکہ اشکال تو آپ کو پیش کروں، بات کیا چل رہی تھی، مسئلہ خلافت کا شروع کر دیا، یہ کیا مطلب ہے؟ لکھیں جی جملہ، بالکل سامنے لکھنا ہے، بعد اللہ کے اوپر لکھیں، سامنے لکھیں، بشارت دنیاوی برائے مؤمنین مخلصین، یہ تو ہو گیا، خوشخبری ہے۔ اب میں آپ کو ربط لکھوا دیتا ہوں، ربط لکھیں جی۔ آج منافقین تہمت لگا رہے ہیں، آج منافقین تہمت لگا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا اللہ خلافت دے گا اور مضبوطی بھی، یہ ساری سازشیں دم توڑ جائیں گی۔ حافظ صاحب ربط سمجھ آ گیا بھائی دفر پڑھیں۔ آج منافقین تہمت لگا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا اللہ خلافت دے گا اور مضبوطی بھی دے گا، یہ ساری سازشیں جرأت ہی نہیں ہوگی کسی کو سازشیں کرنے کی۔ وعد اللہ الذین آمنوا، تاکید نمبر 1، مولانا سامنے جملہ لکھیں جی، تاکید نمبر 1،
وعدہ کرنا، کیونکہ اللہ تو وعدوں کی خلاف ورزی کرتا نہیں نا۔ نمبر 2 تاکید، نمبر 2 لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، لفظ لکھیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، لام قسمیہ، اس سے پہلے واللہ مقدر ہے، واللہ اللہ کی قسم، واللہ۔ بس اب میں آیت کو حل کرتا ہوں، ربط بھی آپ کو لکھوا دیا، مومنوں کے لیے بشارت بھی ہے یہ بھی لکھوا دی، 2 تاکیدیں ہیں یہ بھی لکھوا دی۔ ایک تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ اللہ جو وعدہ کرے خلاف ورزی نہیں کرتا، اور پھر لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ میں لام قسمیہ ہے، واللہ مجھے اللہ ہونے کی قسم، میں اپنی ذات کی قسم اٹھاتا ہوں۔ معنی سنیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کی اللہ کریم نے ان لوگوں سے، آمنوا منکم جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک، جو تم میں سے ایمان لا چکے ہیں عمل کیے نیک، اللہ نے ان سے وعدہ کیا۔ مولانا بڑا عجیب جملہ ہے حضرت جاجری رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس پر بھائی طاہر خان جملہ لکھ لیں، ان 2 لفظوں پر، آمنوا منکم وعملوا الصالحات پڑھ دی۔ صفات خلفاء قبل از خلافت، صفات خلفاء قبل از خلافت، بس یہ لفظ بالکل آیت کے اوپر لکھنے ہیں۔ اچھا اسی آیت میں ذرا آگے چل کر دیکھیں نا، تھوڑا سا 2 سطریں آگے ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ جو لفظ ہے نا یعبدون اللہ، اس پر لکھنا ہے۔ صفات خلفاء بعد از خلافت، صفات خلفاء بعد از خلافت۔ اب میں معنی کرتا ہوں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، منکم پر غور کرنا ہے، دل کی کھڑکیاں دوستوں نے کھولنی ہیں، مستورات نے بھی۔ وعدہ کی اللہ کریم، یہ بڑی پکی بات ہے، تاکید ہے، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا نا۔ وعدہ کی اللہ کریم نے ان لوگوں سے، آمنوا منکم جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے، صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے، صحابہ جو تم میں سے ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات عقیدہ مضبوط، وعملوا الصالحات قوت عملیہ عمل مضبوط، اور عمل کی انہوں نے نیک۔ اب لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، لام قسمیہ واللہ مقدر، اللہ کی قسم مجھے قسم ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ضرور خلافت عطا کرے گا اللہ ان کو، کن کو؟ جو ایمان لا چکے ہیں عمل کر رہے ہیں نیک، ان کو اللہ خلافت عطا کرے گا، فی الارض عرب اور عجم کی زمین میں، ارض کے نیچے لکھیں عرب و عجم، عرب اور عجم کی زمین میں اللہ ان کو خلافت عطا کرے گا، کما استخلف الذین جیسے خلافت عطا کی تھی اللہ نے الذین ان لوگوں کو من قبل جو ان سے پہلے تھے، اس پر لکھیں بنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے خلافت عطا کی تھی، اللہ مومنوں کو اچھے اعمال کرنے والوں کو ان کی طرح خلافت عطا کرے گا۔ عمال کا قوم کو اللہ نے ہلاک کیا تھا، بنی اسرائیل کو ان کا خلیفہ بنا دیا تھا، وہ قابض ہو گئے تھے، بنی اسرائیل کی طرح مومنوں کو اچھے اعمال کرنے والوں کو اللہ خلافت دے گا۔ ایک دوسرا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ پر لفظ مجھے رہ گئے لکھوانے، وعدہ نمبر 1 لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وعدہ نمبر 1 اللہ بنی اسرائیل کی طرح خلافت عطا کرے گا مومنوں کو جو ایمان لا چکے ہیں اور عمل نیک کرنے والوں کو۔ وعدہ یمکنن وعدہ نمبر 2 وعدہ نمبر 2 وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
دینہم، اور طاقت اور غلبہ دے گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ، ضرور طاقت اور غلبہ دے گا، مضبوطی دے گا، وَلَهُمْ، ان کے لیے دینہم، ان کے دین کو، اللہ ان کے دین کو مضبوط کرے گا، دین کو طاقت دے گا، دین کو غلبہ دے گا، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جو پسند کی اللہ نے ان کے لیے، جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، اس دین کو اللہ طاقت اور غلبہ عطا کرے گا۔ تیسرا وعدہ، وعدہ یبدلنہم، وعدہ نمبر 3، ضرور تبدیل کر دے گا ان کو، جو مومن نیک اعمال کرنے والے، ضرور تبدیل کر دے گا ان کو، من بعد خوف امنا، ان کے خوف کے بعد امن کی حالت۔ اللہ خوف کو، آج تو ڈر رہے ہیں نا، کمزور ہیں مسلمان بیچارے، مارے کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کریم ان کے خوف کے بعد امن کی حالت تبدیل کر دے گا ضرور۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایمان اور اعمال صالحہ وہ تو تھیں صفات خلفاء قبل الخلافت، اب خلافت ملنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ صفات خلفاء بعد الخلافت، یعبدوننی، عبادت کریں گے وہ صرف میری، لا یشرکون بی شیئا، نہیں شریک کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو۔ علماء کرام کو عرض کرتا ہوں، یہ یعبدوننی الذین سے حال ہے، الذین آمنوا منکم اس سے حال ہے، درحالے کہ عبادت کریں گے وہ صرف میری، خلافت ملنے کے بعد صرف میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جملہ معترض درمیان میں علیحدہ جملہ، من کفر، جو بندہ ناشکری کرے گا، کافر پر ناشکری لکھیں جی، حقیقی کفر مراد نہیں ہے، خیال کرنا، ورنہ آگے اولئک هم الفاسقون نہ ہوتا۔ من کفر بعد ذلک، جو ناشکری کرے گا، بعد ذلک، اس نعمت ملنے کے بعد، بعد ذلک کے نیچے، اس نعمت ملنے کے بعد، جلدی کریں، اس نعمت ملنے کے بعد جو ناشکری کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سمرا یہی لوگ ہیں نافرمان، یہی لوگ ہیں نافرمان، اس نعمت ملنے کے بعد جو ناشکری کرے گا یہی لوگ ہیں نافرمان۔ حاشیہ میں نے لکھوانا ہے، ایک بات سن لیں، دو میں لکھوا دیتا ہوں، میری طرف دیکھیں، مہربانی کریں، نیچے نہ دیکھیں ساتھی۔ اب ایسا ہے، میرے لکھا ہے بیٹا، لوگ کہتے ہیں 3 وعدے اللہ نے کیے، خلافت دوں گا بنی اسرائیل کی طرح، نمبر 2 دین کو مضبوط کروں گا، نمبر 3 خوف نہیں رہے گا، امن کی حالت ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خلافت، اس سے مراد حضرت مہدی کی خلافت ہے، حضرت مہدی نے آنا ہے قیامت سے پہلے، حضرت مہدی والی خلافت مراد ہے، اللہ خلافت دے گا، دین کو مضبوط کرے گا اور کسی قسم کا خوف اور خطرہ نہیں رہے گا، یہ مہدی والی خلافت مراد ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان وغیرہ ان کی خلافت مراد نہیں ہے۔ آپ سوال پر غور کریں گے تو میں جواب عرض کروں گا۔ ہم نے کیا کہا؟ اس سے مراد خلافت راشدہ ہے، اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو خلافت دی، حضرت عمر کو خلافت دی، حضرت عثمان کو خلافت دی، حضرت علی کو خلافت دی رضی اللہ عنہم اجمعین، تو انہوں نے کہا نہ، اس سے مراد تو مہدی کی خلافت ہے۔ ہم نے کہا یہ بات نقلی طور پر بھی غلط ہے اور عقلی طور پر بھی غلط ہے، غور سے میرا جملہ سنیے گا، نقلی طور پر بھی غلط ہے، نقل کے لحاظ سے، بات کے لحاظ سے، یوں تو آسان کر رہا ہوں بات کے لحاظ سے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، بیان کے لحاظ سے بھی تمہاری بات غلط ہے، آیت کے لحاظ سے بھی تمہاری بات غلط ہے، عقل کے لحاظ سے بھی تمہاری بات غلط ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ ہم نے کہا نقلی لحاظ سے کیسے غلط ہے، آیت کے معنی کے لحاظ سے کیسے غلط ہے۔ اب یوں آسان کر دوں، معنی کے لحاظ سے تمہاری بات غلط ہے، اب تو بات آسان ہو گئی نا، معنی کے لحاظ سے تمہاری بات غلط ہے کہ حضرت مہدی والی خلافت مراد ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ ہم نے کہا اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات،
اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے اور نیک عمل کر رہے ہیں، نیک عمل انہوں نے کی ہیں، ان سے وعدہ ہے۔ امام مہدی تو پیدا ہی نہیں ہوا، نہیں سمجھ آئی بات؟ وعدہ کن سے کیا؟ جو ایمان لا چکے ہیں۔ وعدہ کن سے کیا؟ جو نیک عمل کر چکے ہیں، ان سے وعدہ۔ ایمان بھی لے آئے، نیک عمل بھی کیے، ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنو، نیک عمل کرنے والو، تم ایمان لا چکے ہو، نیک عمل کر رہے ہو، میں اللہ وعدہ کرو۔ امام مہدی تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایمان قبول کرنا، ایماندار ہونا، نیک عمل کرنا تو بات کا معاملہ ہے، جو پیدا ہی نہیں ہوا۔ وعدہ کن سے ہو رہا ہے؟ جو پیدا نہیں ہوا۔ وعدہ کن سے ہو رہا ہے؟ آمنو، جو ایمان لا، اور تو کریں ایمان لا جو اور نیک عمل کر رہے، وعدہ ان سے ہو رہا ہے۔ تم کہتے مادی مراد ہے، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا، وعدہ ان سے جو ایمان لا چکے ہیں۔ تو آیت کے معنی کے لحاظ سے نقلاً تمہاری بات غلط ہے، عقلی طور پر بھی غلط ہے۔ آپ سارے ساتھی عقل مند ہیں، سوچیں عقلی لحاظ سے کیسے غلط ہے۔ قربانیاں صحابہ دیں، تکلیفیں صحابہ اٹھائیں اور خلافت کے مزے مادی اٹھائیں، نہیں سمجھ آئی؟ قربانیاں صحابہ دیں، تکلیفیں صحابہ اٹھائیں، سینے پر پتھر صحابہ کے رکھے جائیں، آگ کے جلتے ہوئے انگاروں پر صحابہ جلیں، درمیان سے 2 ٹکڑے صحابہ کے کیے جائیں، 70 زخم جو ہیں صحابہ کو آئیں، 13 ٹکڑے حضرت حمزہ کے ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، تکلیفیں صحابہ اٹھائیں اور خلافت مادی کو مل جائے۔ عقلی طور پر بھی یہ بات غلط ہے اور نقلی طور پر بھی غلط ہے۔ اس سے مراد صحابہ کی خلافت ہے، اس سے مراد مادی والی خلافت نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اگلی بات سنیں، آپ نے آیت کو دیکھ کر مجھے بتانا ہے ذرا زور سے، کتنے وعدے اللہ نے اس آیت میں کیے تھے؟ جی 3 وعدے، 3۔ ایک وعدہ دیکھیں نہ دیکھیں، ایک وعدہ خلافت دے گا، دوسرا وعدہ دین کو مضبوط کرے گا، تیسرا وعدہ خوف کی حالت ختم ہو جائے گی، امن ہوگا۔ میری طرف دیکھیں، میں ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، احتیاط سے سننا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آخری 2 باتیں نہیں تھیں، انتہائی غور کرنا دوست۔ حضرت علی کے دور میں آخری 2 باتیں نہیں تھیں، خلافت تھی لیکن دین کی مضبوطی اور خوف کا ختم ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ 2 باتیں نہیں تھیں۔ آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، ہزارہا صحابہ کرام شہید ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپس کے اندر اختلافات ہوئے۔ یہ 2 باتیں آخری حضرت علی کے دور میں نہیں رہی تھیں، تینوں کی تینوں مکمل باتیں حضرت صدیق اکبر کے دور میں تھیں، تینوں کی تینیں مکمل باتیں حضرت عمر کے دور میں تھیں، تینوں کی تینیں مکمل باتیں حضرت عثمان کے دور میں تھیں۔ حضرت علی کے دور میں خلافت تو تھی لیکن یہ 2 باتیں نہیں رہی تھیں، دین کے مضبوط ہونے والی بات۔ اتنے حالات گڑبڑ ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور کوفہ کو جا کر دارالخلافہ بنا لیا۔ تو یہ مضبوطی والی بات اور خوف ختم ہونے والی بات یہ حضرت علی کے دور میں نہیں رہی تھی۔ تو معلوم ہوتا ہے تینوں کی تینوں شرطیں پوری تھیں پہلے 3 خلفاء میں، تو ان خلفاء ثلاثہ کی خلافت برحق ہے۔ آپ نے میرے لفظوں پر غور کیا؟ ایک اور جملہ غور سے سننے، خلافت حضرت علی کی برحق ہے، خیال کرنا، حضرت علی کا خلیفہ ہونا برحق ہے، حضرت علی کی خلافت حق ہے، امیر المومنین ہونا برحق ہے حضرت علی کا، خیال کرنا۔ لیکن عرض کر رہا ہوں جو لوگ خلفاء ثلاثہ کی خلافت کے منکر ہیں، پہلے 3 خلفاء کی خلافت کو نہیں مانتے، جو لوگ معاذ اللہ ان کو مسلمان وغیرہ نہیں سمجھتے، ہم عرض یہ کر رہے ہیں اگر تم اس بات پر آتے ہو تو پھر آؤ شرطوں کا حساب کرتے ہیں۔ تینوں کی تینوں شرطیں تو پوری،
پہلے 3 خلفاء کے دور میں تھیں، حضرت علی کے دور میں تو آخری 2 شرطیں پوری نہیں تھیں، خلافت تو مل گئی، آگے دین کی مضبوطی والی بات اور خوف ختم ہونے والی بات یہ تو تھی نہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے تم ان 3 خلفاء کی خلافت کو برحق نہیں مانتے ہو، کہتے ہو صرف حضرت علی کی خلافت برحق تھی۔ ہم کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت برحق تھی، لیکن تینوں کی تینوں باتیں پہلے 3 خلفاء کی خلافت میں پائی جاتی تھیں، ان 3 خلفاء کی خلافت برحق تھی۔ ایک جملہ لکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دو باتیں نہیں تھیں، لفظ لکھنے لیمکننا، پوری ایت نہیں لکھ سکتے، ایک اشارہ لکھنا ہے، لیمکننا اور ولا یبدلنہم۔ نوٹ، اگرچہ خلافت علی برحق ہے، لکھیں جی نوٹ، اگرچہ خلافت علی برحق ہے، اور حضرت علی کا جس طرح خلافت میں نمبر 4 ہے، اسی طرح فضیلت میں بھی نمبر 4 ہے۔ اب اس بات پر آپ گواہ بن جائیں، حضرت علی کی خلافت ناجائز تھی، معاذ اللہ، نہ خلافت برحق تھی، حضرت علی کی گستاخی کرنے والا بے ایمان ہے، ان کی جوتی ہمارے سر کا تاج، ان کے قدموں کی مٹی، قدم کیا ہیں، جوتی کی مٹی ہمارے سر کا تاج، شان مقام برحق ہے، خلافت برحق ہے، لیکن یہ تینوں کی تینوں شرطیں مکمل پہلے 3 خلفاء کی خلافت میں پائی جاتی تھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ فضیلت میں حضرت علی کا کون سا نمبر ہے؟ مولانا بولیے تو صحیح، کون سا؟ جیسے خلافت میں نمبر 4 ہے، فضیلت میں بھی نمبر 4 ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کا ایک میں حاشیہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ میں نے کافرہ کا کیا معنی آپ کو لکھوایا؟ آپ بولیں گے تو میں حاشیہ لکھواؤں گا۔ کیا معنی کیا؟ ناشکری۔ لکھیں جی، من کافر سے مراد قاتلین عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ من کافر سے مراد قاتلین عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے اس خلافت کی ناقدری کی اور فاسق بنے۔ اس بغاوت اور ناشکری کے نتیجہ میں اللہ نے امن اٹھا لیا اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اب میں حاشیہ پڑھتا ہوں، آپ سنیں۔ من کافر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جس نے ناشکری کی نا اس نعمت ملنے کے بعد، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا من کافر سے مراد قاتلین عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے اس خلافت کی ناقدری کی اور فاسق بنے۔
اس بغاوت اور ناشکری کے نتیجہ میں اللہ نے امن اٹھا لیا اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ایک اور حاشیہ ہے، لکیر لگائیں، وہ بھی لکھنے میں آپ کو حضرت مادی والا بھی لکھوا دوں۔ بقول شیعہ حضرات اس آیت میں حضرت مہدی کی خلافت مراد ہے۔ سوال مجھے سنائیں، بقول شیعہ حضرات اس آیت میں حضرت مہدی کی خلافت مراد ہے۔ جواب، یہ بات نقلن بھی غلط ہے اور عقلن بھی غلط ہے۔ نمبر 1، نقلن اس لیے غلط کہ من کم او آمنو من کم، کہ من کم سے مراد صحابہ ہیں جن کو خطاب ہو رہا ہے، اور عقلن بھی غلط ہے۔ تکالیف صحابہ اٹھائیں اور خلافت مہدی کو ملے۔ اب بات حل ہو گئی، مقام حل ہو گیا۔ تکالیف صحابہ اٹھائیں اور خلافت مہدی کو ملے۔ واہ بھائی واہ، اس سے مراد مہدی والی خلافت نہیں، اس سے مراد صحابہ کرام کی خلافت ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ مولانا خوف کا ایک جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، خوف کے اوپر لکھ لیں۔ وہ خوف جو کفار کے مقابلے میں ہو، وہ خوف جو کفار کے مقابلے میں ہو۔ میں پھر مانا کرتا ہوں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ پہلی تاکید وعدہ کیا اللہ کریم نے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ایک تاکید ان سے جو ایمان لے آئے تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے رہے نیک۔ اس پر عنوان لکھوایا ہے، صفات خلفاء قبل الخلافت۔ خلافت ملنے سے پہلے وہ مومن، خلافت ملنے سے پہلے نیک اعمال کرنے والے۔ اچھا، دوسری تاکید لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، میں اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ پہلا وعدہ جو ایمان لے آئے نیک عمل کرتے رہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے ضرور خلافت دے گا اللہ ان کو عرب اور عجم کی سرزمین میں۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے خلافت دی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ کون پہلے؟ بنی اسرائیل۔ عمالقہ کو ہلاک کرنے کے بعد جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو خلافت دی تھی، ایسے اللہ صحابہ کو بھی عرب اور عجم میں خلافت عطا کرے گا۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ضرور بھی ضرور طاقت اور غلبہ دے گا ان کے لیے، ان کے دین کو اللہ دین کو مضبوط کر دے گا۔ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین جو پسند کی اللہ نے ان کے لیے۔ صحابہ کے دور میں بڑی دین کو مضبوطی ملی۔ آہا ہا ہا، سبحان اللہ۔ پھر وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ضرور بھی ضرور تبدیل کر دے گا اللہ ان کو ان کے خوف کے بعد امن کی حالت۔ دشمنوں کا، کافروں کا کسی قسم کا خوف نہیں رہے گا۔ روم کا ایلچی آتا ہے، امیر المومنین کہاں ہیں؟
مسجد میں چلے جاؤ۔ مسجد میں آتا ہے، فاروق اعظم نے اینٹ سر کے نیچے رکھی ہوئی ہے اور سارے کپڑے پسینے سے تر ہیں اور دھوپ کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ ایلچی نے دیکھا، قاصد نے کانپنے لگ گیا، یہ تمہارا امیر المومنین ہے؟ ہاں۔ پہلے تو اس نے پوچھا تھا تمہارا امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا محل کدھر بھائی، وہ تو کچے سادہ سے مکان میں رہتا ہے، جھونپڑا نمونہ۔ ملاقات کرنے مسجد میں چلا گیا، کانپنے لگ گیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہمارے حکمران ظلم کرتے ہیں، اسی وجہ سے ڈرتے ہیں، چھپ کر رہتے ہیں، تمہارا امیر المومنین انصاف کرتا ہے، بے خوف اور بے غم ہو کر سویا ہوا ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ کتابوں میں لکھا ہے عظمت والا مروا، ایک بھیڑیے نے بکری کو اٹھا لیا۔ چرواہے نے کہا بھیڑیے نے بکری کو اٹھایا ہے، میری کو لے گیا ہے، چیر پھاڑ دیا، کھا لیا، معلوم ہوتا ہے امیر المومنین حضرت عمر فوت ہو گئے ہیں۔ تو واقعی کتابوں میں لکھا ہے، پتہ کیا گیا اسی دن حضرت امیر المومنین فوت ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین فوت ہوئے، جنگل کے درندوں کو بھی ہماری بکری پر حملہ کرنے کی جرات ہو گئی ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک عورت جا رہی تھی، زیورات پہنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا راستے میں تجھے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے؟ اتنی زیوروں سے بھری ہوئی جا رہی ہے، زیوروں سے لدی ہوئی۔ اس نے کہا تو اس لیے مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ یا تو خود عمر ہے رضی اللہ عنہ، یا تو خود عمر ہے اس لیے مجھ سے سوال کر رہا ہے، ورنہ امیر المومنین عمر کی بادشاہت اور خلافت ہو اور میں زیورات کر پہن کر اکیلی سفر کروں اور کوئی نظر اٹھا کر میری طرف دیکھے۔ اللہ۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ خلافت صفات خلفاء بعد خلافت، جب خلافت مل گئی تو قبروں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ ہائے، حکمران بننے کے بعد پاک پتن کے دروازے پوجنا شروع کر دیں گے، داتا دربار پر دیگے چڑھانا شروع کر دیں گے۔ واہ بھائی واہ، داتا بنا دیا اس کو۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت کریں گے میری صفات خلفاء بعد خلافت، لا یشرکون بی شیئا، نہیں شریک کریں گے میں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جو ناشکری کرے گا اس نعمت ملنے کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، ثمرہ نتیجہ یہی لوگ ہیں نافرمان۔ الفاسقون پر لکھیں اس خلافت کے خلاف بغاوت کرنے والے، اس خلافت کے خلاف بغاوت کرنے والے، یہ فاسق ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تم نے اطاعت کی برکتیں سن لی ہیں تو اقیموا الصلاۃ کامیابی کا پہلا اصول، مولانا اس پر لکھیں کامیابی کا اصول نمبر 1، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اطاعت کی برکتیں تو تم نے سن لی ہیں، اطاعت کرو گے میں اللہ عرب و عجم کا بادشاہ بناؤں گا، عرب و عجم میں خلافت عطا کروں گا۔ اقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز، کامیابی کا پہلا اصول۔ اور آتو زکوٰۃ نمبر 2، کامیابی کا دوسرا اصول زکوٰۃ دو۔ کامیابی کا تیسرا اصول وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہا مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب تینوں اصولوں کا نتیجہ، نماز قائم کرنے کا نتیجہ، زکوٰۃ دینے کا نتیجہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا نتیجہ، تینوں اصولوں کا نتیجہ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم رحمت کیے جاؤ۔ لا تحسبن الذین کفروا، تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا، ہرگز نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مسئلہ توحید کا انکار کیا، مسئلہ توحید کو نہیں مانا، ہرگز وہ گمان نہ کریں کہ معجزین فی الارض، کہ وہ عاجز کرنے والے ہوں گے زمین میں۔
ثمرہ دنیاوی، دنیا کا نتیجہ۔ کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ عاجز کرنے والے ہوں گے، زمین میں بھاگ جائیں گے، ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ہم پر غالب آ جائیں گے، نہیں بلکہ ہار جائیں گے۔ آخرت کا نتیجہ ان کا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ٹھکانہ ان کا آگ ہوگا، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور البتہ پوری لوٹنے کی جگہ ہے۔ سورۃ الرحمن دیکھیں 27واں پارہ۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ 480 صفحہ۔ یہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، او جنوں او انسانوں، انسانوں اور جنوں کی جماعت، ان استطعتم اگر تمہاری طاقت ہے، ان تنفذوا کہ نکل جاؤ، اگر نکلنے کی تمہاری طاقت ہے، مصری معنی ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تمہاری طاقت ہے نکلنے کی آسمانوں کے کناروں سے، والارض زمین کے کناروں سے، آسمان و زمین کے کناروں سے تمہاری نکلنے کی طاقت ہے تو فنفذوا نکل جاؤ، نکلو آسمان و زمین کے کناروں سے، نکلو۔ ہم بھی دیکھیں لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکتے تم مگر زور کے ساتھ، اور زور ہے نہیں۔ کیسے نکلو گے؟ زور ہے نہیں۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکو گے تم مگر زور کے ساتھ، اور زور ہے نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون اللہ کو عاجز کر سکتا ہے؟ او مولانا 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، دوسرا رکوع، سورۃ الانبیاء۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کافر سمجھتے ہیں اللہ کو عاجز کر لیں گے۔ 291 آیت نمبر 11 سورۃ الانبیاء، دوسرا رکوع۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، چکی میں دانہ پیس دیا جاتا ہے، کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، کانت ظالمہ، وہ بستیاں ظلم کرنے والی تھی، یعنی بستیوں والے ظلم کرنے والے تھے۔ ذکر مکان ارادہ مکین، وانشانا بعدہا قوما آخرین، اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد قومیں اور۔ فلما احسوا باسنا، جبکہ محسوس کیا انہوں نے ہمارا عذاب، آ رہا ہے اللہ کا عذاب، اذا ہم فوراً وہ منہا یرکضون، سے بھاگنے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا لا ترکضوا، بھاگو نہیں، ورجعوا، واپس لوٹو نا، الی ما اترفتم فیہ، ان چیزوں کی طرف، ان نعمتوں کی طرف کہ تم عیش دیے گئے تھے، ان میں مستیاں کرتے تھے، واپس لوٹو نا، ومساکنکم، اپنی رہائش گاہوں کی طرف واپس لوٹو نا۔ کوٹھیاں چھوڑ کر کدھر بھاگ رہے ہو؟ ڈیرے چھوڑ کر، محلہ چھوڑ کر، لعلکم تسألون، تاکہ تم کوئی مشورہ پوچھے جاؤ۔ کدھر جا رہے ہو؟ میں اللہ تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ کئی دفعہ عرض کیا ہے، اللہ نے مذاق کیا ان سے۔ غریب پر کوئی مصیبت آئے، خان صاحب کے ڈیرے پر چلا جاتا ہے، ملک صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب، پریشانی بن گئی ہے جی، اب کیا کروں، آپ مشورہ دیں۔ اللہ نے مذاق کیا، او چودھری ہو، او وڈیرو، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ سردار ہو، محلات چھوڑ کر، کوٹھیاں چھوڑ کر، میں اللہ نے تم سے مشورہ کرنا ہے، آؤ نا۔ قالوا، کہنے لگے، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری بدبختی، بد نصیبی، ہم بڑے ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ ان کی یہی فریاد رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین،
یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا جڑ سے کٹے ہوئے، خامدین بجھے ہوئے، ایسے ان کو کر دیا جیسے انگارے بجھ جاتے ہیں، جڑ سے کوئی چیز کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتہ نہیں۔ تو مشو مغرور بر علم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ اللہ کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ لا تحسبن الذین کفروا، ہرگز نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مسئلہ توحید کو نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، معجزین فی الارض، کہ وہ عاجز کرنے والے ہوں گے زمین میں، ہم سے بھاگ جائیں گے، ہاتھ نہیں آئیں گے۔ ومأواہم النار، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہوگا، ولبئس المصیر، البتہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہاں تک سورت کا ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ سامنے لکھ لیں یا ایھا الذین آمنوا کے سامنے سورت کا دوسرا حصہ سورت اصلاح معاشرہ کے 3 قوانین، مخلصین اور منافقین کے اعمال کا تقابل کہتے ہیں مقابلے کو، مخلصین اور منافقین کے اعمال کا تقابل، آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آئیں گے، اور دعوی توحید کا دوسری بار ذکر۔ لکیر لگا دے، یہ تو میں نے دوسرے حصے کا خلاصہ آپ کو لکھوا دیا۔ اب یہ جو یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم ہے نا، اس کا ایک جملہ لکھیں۔ آمنو میں خطاب مرد عورت دونوں کو ہے، یہ ہو گیا۔ آگے لفظ دیکھ لے، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، الذین لکھنا ہے، الذین، لیستأذنکم الذین، الذین میں لونڈی غلام دونوں مراد ہیں۔ یہ بڑی خاص بات ہے، سمجھانے والی ہے، پہلے آپ حاشیہ لکھ لیں۔ الذین میں کون مراد ہے؟ لونڈی اور غلام دونوں۔ آگے لکھیں جی، ملکت ایمانکم، ملکت ایمانکم میں لونڈی اور غلام دونوں مراد ہیں۔ الذین میں بھی دونوں مراد، اس میں بھی دونوں مراد، یہ میں سمجھاؤں گا بات۔ اب ایک اس کو لکیر لگائیں جی اور حاشیہ لکھیں۔ مرد مردوں پر، عورتیں عورتوں پر بغیر اجازت کے ان 3 اوقات میں داخل نہ ہوں۔ نوٹ ذرا الگ کر کے جملہ لکھنا ہے، الگ کر کے نوٹ۔ مالکہ کا، مالکہ عورت، مالکہ کا
غلام سے ہر حال میں پردہ ہے. یہ 3 اوقات ہوں یا اس کے علاوہ. جس طرح اجنبی کا عورت سے پردہ ہے، نوٹ نیچے کر کے سطر میں نوٹ لکھنا ہے، نوٹ. البتہ لونڈی مالکہ کے پاس آ سکتی ہے، مگر ان 3 اوقات میں وہ بھی اجازت لے. یہ ہو گیا. نیچے آ جائیں جی، آیت نمبر 60 ہے. وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا یہ اس کا حاشیہ لکھیں جی. والقواعد کا، قواعد سے مراد بہت بوڑھی عورت جس کے خاص دن ختم ہو جائیں، جنسی جذبات نہ رہیں، وہ بغیر برقع کے باہر آ سکتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہار سنگھار نہ کرے. آگے آ جائیں جی. لیس علی الاعمی حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج، اس کا حاشیہ لکھ لیں. یہ ایک شبے کا جواب ہے. کہ پہلے دوسروں کے گھر میں داخلے سے منع کیا، شاید یہ ممانعت رکاوٹ، یہ ممانعت ہر حال میں ہو، اور دعوت طعام میں جانا بھی منع ہو. بس زندگی ہوئی تو کل پھر یہ دوسرا حصہ شروع کریں گے. اللہ پاک قبول فرمائے.